اعتکاف اس کے اصلی حروف ہیں عین، کاف اور فا، عکف پر کے اندر جب اس کو ہم باب افتعال پر لاتے ہیں تو یہ اعتکاف بنتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے ایک چیز سے مڑ کر دوسری چیز سے جڑ جانا، جس کو ہم آسان زبان میں یہ کہہ دیں کہ کسی کام پر آسن مار لینا، دھرنا دے دینا، اس کو کہتے ہیں اعتکاف۔ یہ لغوی بحث میں نے کیا ہے، لغت میں ڈکشنری میں اس کا یہ معنی ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں، فقہ کی اصطلاح میں اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے دنیا کے سارے کام دھندے چھوڑ کر 10 دن اور 10 راتوں کے لیے رمضان کے آخری عشرے میں مسجد کے اندر رک جانا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کئی جگہ پر اس کے اشارے موجود ہیں، جیسے ایک آیت کریمہ میں نے پڑھی والفجر ولیال عشر، لیال عشر کا معنی ہے 10 راتیں، اور مفسرین نے فرمایا ان 10 راتوں سے مراد بھی جو رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں ہیں اعتکاف کی، وہ مراد ہیں۔ پہلے پارے کی سورہ بقرہ میں ہے والعاکفین والرکع السجود، عاکفین سے مراد وہاں معتکفین ہے، اعتکاف کرنے والے۔ میرے اور آپ کے آقا دو عالم کے داتا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنی زندگی کے اندر رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ آپ کی زندگی کے جتنے بھی رمضان ہیں ان کے اندر میرے آقا کی ہسٹری میں آپ کو اعتکاف ہی ملے گا۔ ہاں، جب 17 رمضان کو جنگ بدر ہوئی تو چونکہ واپسی جنگ سے آتے ہوئے ایام اعتکاف گزر چکے تھے، اس لیے میرے آقا نے اس وقت بھی اعتکاف نہ فرمایا، تو اس کی جگہ پر اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کیا۔ جب فتح مکہ ہوا 20 رمضان کو، وہ بھی فتح مکہ کی وجہ سے آپ اعتکاف نہ کر سکے تو اگلے سال پھر 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ ایک دفعہ کسی اور وجہ سے آپ رمضان کا اعتکاف نہ کر سکے تو آپ نے شوال المکرم کے 10 دن اعتکاف فرمایا۔ آپ اندازہ لگائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کو کتنا لازم پکڑا، اعتکاف کو کتنا اہم سمجھا، اور آپ نے اعتکاف فرمایا اور اپنی امت کو بھی اعتکاف کا درس دیا۔ اعتکاف مشروع ہونے سے پہلے میرے اور آپ کے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کے لیے، اعتکاف کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے لیلۃ القدر کی تلاش۔ لیلۃ القدر کی تلاش کرنے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 3 مہینے کا اعتکاف کیا، رجب، شعبان اور رمضان، 3 مہینے کا اعتکاف میرے آقا نے فرمایا۔ پھر آپ کو اشارہ ہوا کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہے، میرے آقا نے پورے رمضان کا اعتکاف فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ ہوا کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف لازم قرار دیا۔ آپ آخری عشرے کا پھر اعتکاف فرماتے رہے۔ ایک دفعہ میرے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر کی تعیین بتا دی گئی کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دیگر صحابہ کرام کو لیلۃ القدر بتانے تشریف لا رہے تھے کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے۔ رستے میں دیکھا تو 2 لوگ لڑ رہے تھے، آپس میں ان کی چپکلش چل رہی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی صلح کروانے کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان سے مخاطب ہوئے اور ارشاد فرمایا سے میرے صحابہ، قریب تھا کہ میں آپ کو لیلۃ القدر بتا دیتا کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے،
دو لوگوں کی لڑائی کی وجہ سے اللہ نے لیلۃ القدر کو مخفی کر دیا، اور اب یہ لیلۃ القدر آپ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کریں گے، اور یہ آخری 5 طاق راتوں میں سے کوئی رات ہوگی، 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات یا پھر 29 کی رات۔ ان راتوں میں تم نے اعتکاف کر کے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے۔ اور یہ لیلۃ القدر ہے کون سی؟ اللہ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اور لیلۃ القدر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خاصہ ہے، انہی کو عطا ہوئی اور کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پچھلے انبیاء کرام علیہم رضوان کے احوال بیان فرماتے نا، بھئی کسی نے 80 سال، کسی نے کتنے سال دین کی خدمت کی، 80 سال ان لوگوں نے اعتکاف کیا، 80 سال ان لوگوں نے عبادت کی۔ جب میرے آقا کے صحابہ نے یہ باتیں سنی کہ پچھلی امتوں کے لوگوں نے 80 سال عبادت میں گزارے، صحابہ کرام مغموم ہوئے، غم زدہ ہوئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو پچھلی امتیں ہم سے نمبر لے گئی، پھر تو پچھلی امتیں ہمیں کراس کر گئی، ہماری تو عمریں ہی 60-70 سال کی ہیں، انہوں نے 80 سال عبادتیں کی ہیں۔ جب یہ بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ مغموم ہوئے، غمزدہ ہوئے۔ خالق کائنات نے میرے آقا کے چہرے کی افسردگی دیکھی، میرے آقا کے لیے خالق کائنات نے آیت کریمہ اتار دی۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب لیلۃ القدر آپ کی امت کے لیے 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ آپ 1000 مہینے کو کیلکولیشن کریں تو یہ 80 سال سے بھی کراس کر جاتے ہیں، یہ 83 سال اور 4 مہینے تقریباً بنتے ہیں۔ تو گویا کہ خالق کائنات نے محبوب کی امت کے لیے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ اگر پچھلی امتوں کے لوگ 80 سال عبادتوں میں گزارتے رہے ہیں نا، تو میرے محبوب کا کوئی امتی لیلۃ القدر کی رات اللہ کی عبادت میں گزار دے گا تو رب کائنات پچھلی امتوں کے لوگوں کی 80 سال کی عبادتوں سے بھی بہتر اجر عطا فرما دے گا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، 1000 مہینوں سے، یعنی 83 سال 4 مہینے سے بھی افضل ہے لیلۃ القدر کی رات۔ تو یہ میری محبوب کی امت کے لیے تحفہ ہے۔ اس رات کو تلاش کرنے کے لیے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 3 مہینے کا اعتکاف فرمایا، رجب، شعبان اور رمضان۔ پھر آپ کو اشارہ ملا کہ یہ رمضان میں ہے، میرے آقا نے رمضان کے پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا۔ پھر آپ کو اشارہ ملا کہ یہ رمضان کی آخری 5 طاق راتوں میں ہے، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ میرے آقا نے پھر ہر سال، میرے آقا کی جتنی بھی زندگی کے رمضان گزرے، میرے آقا نے ہر سال اعتکاف فرمایا۔ ایک کسی وجہ سے 1 مہینے اعتکاف نہ کر سکے تو اس کی قضا کے لیے میرے آقا نے شوال کے 10 دن کا اعتکاف فرمایا۔ قربان جائیں، اعتکاف کتنی فضیلت والا ہے، کتنا اہم ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے سارے رمضانوں میں اعتکاف فرمایا، اور اگر کسی وجہ سے کوئی رہ گیا تو پھر شوال میں اس کی قضا کی، شوال میں اس کا دوبارہ اعتکاف کیا۔ تو اس لیے رمضان کے اعتکاف کی فضیلت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کو 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنی فضیلت ہے۔ آج کتنا خرچہ کر کے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کے لیے جاتے ہیں،
اور پھر گارنٹی نہیں ہے کہ وہ حج وہ عمرہ مقبول ہے یا نہیں ہے. اور یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تسکین ہے. امیر لوگ تو پیسے دے کر چلے جاتے ہیں حج پہ عمرے پہ، غریب دیکھتا رہتا ہے. میں حج اور عمرے کا ثواب کیسے کماؤں؟ خالق کائنات نے فرمایا میرے محبوب کے امتیوں تم غریب ہو تو کیا ہوا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تو ہو نا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی امتی رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کر لے اللہ کی رضا کے لیے، دنیا سے قطع تعلقی کر کے صحیح معنوں میں اعتکاف کر لے، اللہ پاک اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا، مقبول حج اور مقبول عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے. یہ ہے پورے 10 دنوں کے اعتکاف کی فضیلت. اور جو تھوڑا اعتکاف کرے اس کے لیے بھی فضیلت ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ 1 دن کا 1 رات کا اعتکاف کر لیتا ہے، 1 دن کا اور 1 رات کا اعتکاف کر لیتا ہے، اللہ پاک اسے جہنم سے 3 خندقیں دور کر دیتا ہے. 3 خندقوں کا فاصلہ اس کی اور جہنم کے درمیان ہو جاتا ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا مقام ہے اعتکاف کا.